آج ہم سیکھیں گے ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بننا۔ دیکھیں، خدا نے انسان کو ریلیشنل بنایا ہے۔ ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ اور جانور چھپائے پرندے بھی اپنے جھنڈ میں اڑتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کا گروہ ہوتا ہے۔ اور جب کوئی اکیلا ہوتا ہے تو کوئی دوسرا جو طاقتور جانور ہے انہیں پھاڑ کھاتا ہے، انہیں چیر پھاڑ کھاتا ہے اور وہ پھر مارے جاتے ہیں۔ ہمیں خدا نے حکمت دی ہے، فہم دیا ہے، ہمیں خدا نے جو ہے وہ میل ملاپ کی خدمت دی ہے، مل جل کر رہنے کی خدمت دی ہے۔ تو اکیلا شخص ترقی بھی نہیں کر سکتا، اکیلا شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، اکیلا شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب مل کر لوگ رہتے ہیں تو پھر ترقی آتی ہے۔ تو ہم نے ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بننا ہے، ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بننا ہے، ہمارے الفاظ سے، ہماری بات چیت سے، ہمارے لین دین سے، ہمارے مختلف جو مشورے ہم دے رہے ہیں ان کے وسیلہ سے ہم دوسرے جو ہیں وہ ترقی کریں۔ تو آج ہم سیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو۔ کہیں میں دوسروں کی ترقی کا باعث بنوں گا، میں دوسروں کی ترقی کا باعث بنوں گا۔ پہلا تسلیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت نکالے، لکھا ہے پس ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو۔ یہ خدا کے کلام میں خدا کا بندہ رلقدس کی تحریک سے ہمیں ایک حکم دے رہا ہے، وہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ایک دوسرے کو تسلی دو۔ جب کبھی حالات خراب ہوں، جب کوئی مشکل وقت آ جائے ہمارے پڑوس میں، ہمارے عزیز و قارب میں، ہمارے رشتہ داروں میں، تو زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، لوکاں نوں جو ہے لوکاں نوں سکھا ہی نہیں سکیا تہاڈی ترقی، ایسے لفظ بولتے ہیں، بجائے اس کے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، حالات اچھے ہو جائیں گے، یہ جو غم کی رات ہے، یہ جو دکھوں کا وقت ہے، یہ ختم ہو جائے گا اور آپ کے دن بدل جائیں گے، آپ ترقی کر جائیں گے۔ تسلی دو۔ کیا کہہ رہا ہے خدا کا بندہ؟ پس ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو۔ آپ ترقی کا وسیلہ بنے، چینل آف بلیسنگ بنے، برکت کا باعث بنے، آپ کی وجہ سے ترقی ہو دوسروں کی، آپ کی وجہ سے برکت ملے دوسروں کو، آپ کی وجہ سے زندگیاں جو ہیں وہ بدلی جائیں، ان کی زندگیوں میں رونق آئے، خوشحالی آئے، سرفرازی آئے، عمر بھر اس کی برکت جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے گی۔ جب اب رومیو 15 باب اور اس کی 5ویں آیت پڑھتے تو یہ لکھا ہے اور خدا صبر اور تسلی کا سرچشمہ۔ آپ کو پتہ ہے صبر کس کی طرف سے نکلتا ہے؟ خدا کی طرف سے۔ تسلی کس کی طرف سے نکلتی ہے؟ خدا کی طرف سے۔ وہ سرچشمہ ہے، اسی میں سے جو نکلتی ہے، صبر بھی تسلی بھی اسی میں سے نکلتا ہے۔ اور خدا صبر اور تسلی کا سرچشمہ، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لکھا ہے تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں یک دل رہو۔ یہ توفیق کون دینے والا ہے؟ خدا۔ ہاللیلویہ۔ یہ توفیق مانگنے کی ضرورت ہے، خدا مجھے توفیق دے کہ میں دوسروں کے ساتھ یک دل رہوں، میں اپنے گھرانے میں یک دل رہوں، میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یک دل رہوں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ یک دل رہوں۔ کیونکہ کیا لکھا ہے؟ کلیسیا یک دل یک جان ہو کر دعا کر رہی تھی اور خدا نے قید خانے کے دروازے کھلوا دیے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یک دلی اصل میں برکت لے کے آتی ہے۔ آج گھرانے کیوں برکت کا باعث نہیں ہے؟ اس کی وجہ یک دلی نہیں ہے۔ باپ کچھ اور سوچتا ہے، ماں فورن کے چھڈو تسی انج نہیں کریدا، دوجا طریقہ اپنا لیتے ہیں۔ ماں دوسرا سوچتی ہے، بچے کہتے نہیں ماما ایسے نہیں ہے، ہم ایسا کریں گے۔ بچے کچھ اور سوچ، یک دلی نہیں ہے گھرانوں میں۔ ماں باپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، بچے کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ اس طرح گھرانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور جس کی وجہ سے معجزے بھی نہیں ہو رہے۔
وہ دعائیں جو خاندان کر رہے ہیں گھر بنانے کے لیے، خاندان بزنس کے لیے، روزگار کے لیے کر رہے ہیں، وہ پوری نہیں ہو رہی کیونکہ یک دلی نہیں ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے خدا صبر اور تسلی کا سرچشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں یک دل رہو۔ آپس میں کیا رہو؟ اچھا انگلش میں اس کی بڑی خاص وضاحت ہے، دیکھیں ذرا کیا لکھا ہے۔ May God give you same attitude of mind، تمہارے ذہن کا وہی رویہ ہو towards each other، ایک دوسرے کی طرف that Christ Jesus had، جیسا رویہ تمہارے بارے میں یسوع کا تھا۔ آمین آمین۔ کیسا عظیم رویہ ہے یسوع کا ہمارے بارے میں۔ ہم گنہگار ہیں، گنہگار تھے، گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، ہم ابلیس کے ہاتھوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس نے ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھا، ہماری کمزوریوں کو نہیں دیکھا، یہ نہیں کہا کہ وہ فلاں شخص تو مجھ سے بہت دور ہے، وہ فلاں کاموں میں پڑا ہوا ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا، اس کے ذہن کا رویہ ہماری طرف کیسا تھا کہ اس نے اپنا آپ پیش کر دیا۔ آمین۔ اس نے اپنا آپ کیا کر دیا؟ اور یہی جو ہے وہ چاہتا ہے ہمارا رویہ بھی ایک دوسرے کے بارے میں ایسا ہی ہو جیسا تم چاہتے ہیں کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے لیے ویسا ہی۔ ہم بڑا چاہتے ہیں، ہمارے دل کی یہ خواہش ہے، ہمارے دل کی یہ خواہش ہے کہ ہم ترقی کریں، ہم آگے بڑھیں، ہماری خداوند یسوع مسیح ہماری دعاؤں کو سنے، ہمارے ساتھ یسوع کا میل ملاپ رہے، اس کی محبت ہماری زندگیوں میں قائم اور دائم رہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح یسوع اپنے دل میں تمہارے لیے رویہ رکھتا ہے، تم بھی ایک دوسرے کے لیے ویسا ہی رویہ رکھو۔ تم بھی ایک دوسرے کے لیے ویسا ہی رویہ رکھو۔ اور وہ رویہ کیا ہے؟ جیسے میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر رحم کیا جائے، مجھے بھی دوسروں پر کیا کرنا ہے؟ رحم کرنا۔ جیسے میں چاہتا ہوں مجھے معاف کیا جائے، مجھے بھی دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں ایک دل ہو۔ جیسے یسوع مسیح آپ کو ساتھ ایک دل ہے، ایسی وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا رہو؟ ایک دل ہو۔ آج اس دنیا میں دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں، اس بات کی خبر رکھیں کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ چرچ میں کون سا شخص صفائی بہت اچھی کرتا ہے چرچ کی، اس کی تعریف کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ آپ بڑی ذمہ داری سے یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ جو کام کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ نہیں کر پاتے ایسے کام، آپ ایسا کام کر رہے ہیں۔ آپ ان کی کامیابی کو مانیں، سراہیں، ان کی جد و جہد کو مانیں۔ جب ہم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو پھر سب کامیاب ہوتے ہیں۔ آمین۔ ہم ایک ٹیم ہے نا، ٹیم جیزس ہے، ہم یسوع کا ہم بدن ہے، یسوع کی ٹیم ہے۔ اور جب ٹیم کا ایک شخص جیتتا ہے تو پوری ٹیم جیتتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ٹیم کے ایک شخص نے چھکا لگایا تو مخالف ٹیم کو اس کا اجر مل گیا، اسی ٹیم کو ملتا ہے۔ جس ٹیم کے ایک کھلاڑی نے چھکا لگایا اس کے سکور اسی ٹیم کو ملتے ہیں۔ تو اسی طرح جب یہ CRCI کرسچن ریوائول چرچ ہے، اس چرچ کے جب خاندان ترقی کریں گے اور آگے بڑھیں گے، نوجوان ترقی کریں گے، خاندان بڑھیں گے، تو پھر اس پوری ٹیم کا نام لے بس CRCI چرچ کے لوگ بڑے دعائیا لوگ ہیں جناب، وہ لوگ بڑے خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کی ترقی کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بن رہے ہیں، ان کی باتوں کے ذریعہ سے، ان کی دعاؤں کے ذریعہ سے، ان کے عمل کے ذریعہ سے ہر کوئی آپس میں ترقی کر رہا ہے۔ ہالیلویہ۔ پھر ایسا جو ہے وہ بات لوگ کہنا شروع کر دیں گے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں میرے عزیزو، یہاں پر لوگ اپنا ہی فائدہ سوچتے ہیں، نفسا نفسی کا دور ہے۔ آخری دنوں میں لکھا ہے نا کہ لوگ کیا کریں گے؟ لوگ کیا آخری دنوں میں زردوست ہوں گے، زردوست ہوں گے، اپنے ہی جو ہے وہ اپنی ہی جو ہے وہ ترقی چاہیں گے، دوسروں کی ترقی نہیں چاہیں گے۔ یہاں پر لوگ اپنا ہی فائدہ سوچتے ہیں اس معاشرے میں، اس دنیا میں۔ یہاں پر لوگ خود غرضی عام ہو چکی ہے، لوگوں میں خود غرضی ابھی عام ملتی ہے۔ یہاں لوگ اپنے فائدے کے لیے جنونی ہو جاتے ہیں، انہوں دی گل نہ منی جائے تو وہ جنونی ہو جاتے ہیں۔ کئی تو چھلانگے لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو چھال مار لینی، اتنے جنونی ہو جاتے ہیں لوگ۔
تو بہت محتاط رہیں, جنون میں نہ آئے کہ میرا فائدہ ہے جی, میرا جناب نہیں کام ہو رہا تو میں جناب کر لا. نہیں, آپ یہ دنیاوی چیزیں ہیں. اس دور کے انسان افراتفری کا شکار, ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. صبح اٹھتے ہیں, رات دیر تک سوتے ہیں, نہ اپنے لیے وقت, نہ دوسروں کے لیے وقت, نہ بچوں کے لیے وقت, نہ خاندان کے لیے, نہ خدا کے لیے, کسی کے لیے وقت نہیں ہے. اور آج کا دور جو لوگ ہیں منفی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں. منفی سوچ. اگر کسی نے گھر میں کوئی 4 دفعہ گوشت بنا لیا, کہ بھائی پتہ کتوں پیسہ آندا ہے نا, کو لگتا ہے چوری کیتی نہیں. منفی سوچے ہیں. کسی کا بچہ اچھی جاب پہ لگ جائے تو ہمارے ذہن کسی اور طرف ہو جاتے ہیں, لو جی اینو پارٹی نے نوکری دیتی, سانو کو نہیں دیتی. مطلب منفی سوچ میں ہم پڑے ہوئے ہیں. یہ دنیا, یہ جہاں جو ہے وہ اسی میں, اور اسی چکر میں ایک دوسرے کو چیر پھاڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں نور بن کے چمکیں تو ہمیں ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بننا ہے. آمین. پھر لوگ کہیں گے کہ یہ جو کلیسیا ہے, یہ جو گھرانے ہیں, یہ دوسروں سے بالکل منفرد ہے. یہ اپنی ترقی نہیں چاہتے, سب کی ترقی چاہتے ہیں. یہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتے, سب کے بارے میں سوچتے ہیں. یہ وہ گھرانے ہیں جو برداشت کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں, تسلی چاہتے ہیں ایک دوسرے کی. ان کے الفاظ ایک دوسرے کے لیے برکت کے الفاظ ہیں. یہ ایک دوسرے سے خوش ہونے والے خاندان ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی ترقی کا باعث بنے تو سادہ سے 10 طریقے ہیں جو آج میں بتانے کو ہوں آپ کو, انہیں یاد رکھنا ہے. سادہ سے طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے, دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں. دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں. جب ہم فلپیوں کے خط میں سے پڑھتے ہیں, فلپیوں 2 باب اس کی 3 اور 4 آیت, تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے, لکھا ہے تو فرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو, بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. آمین. ایک شخص دوسرے کو اپنے سے کیا کرے؟ بہتر سمجھے. ہر ایک اپنے ہی احوال پہ نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے. لوگ کیا کرتے ہیں, صرف خود نمائی ہیں, ان میں اپنا ہی آپ نظر آتا ہے. لکھا ہے کہ اپنے احوال پر, اپنے حال کو نہیں دیکھنا, دوسروں کے حالات پر بھی نظر رکھنی ہے, ان کے احوال کو بھی دیکھنا ہے. تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے. یہ روحانی طریقہ ہے, دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے. یاد ہے یسوع نے کہا تھا تم میں جو بڑا ہونا چاہے کیا کرے؟ چھوٹا بنے. تم میں جو بڑا ہونا چاہے چھوٹا بنے, تم میں جو اول ہونا چاہے کیا بنے؟ غلام بنے, دوسروں کا خادم بنے. ہمیں یہ رویہ اپنانا ہے. اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا, میں جناب بہت آگے ہوں. دوسروں کو کہیں جی ٹھیک ہے آپ اچھے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ اچھے ہیں. دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں. ترقی دینے والا جو شخص ہے دوسروں کو اپنے سے بہتر جانتا ہے اور ان کی عزت بھی کرتا ہے, وہ ان کی عزت کرتا ہے. پھر دوسرا کیا ہے؟ اپنے الفاظ کا چناؤ حکمت کے ساتھ کریں. یہ بھی کرسمس آ رہا ہے, نیا سال آ رہا ہے, آپ نے یہ ابھی سے ارادہ کر لینا ہے کہ میں نے ایک تو اپنے سے دوسروں کو بہتر سمجھنا ہے, دوسرا میں نے ایک اور کام کرنا ہے, اپنے الفاظ حکمت کے ساتھ استعمال کرنے ہیں. ترقی والے الفاظ میرے منہ سے نکلیں. پہلے میں سوچوں اور پھر بولوں. کہتے نہیں پہلے تولو اور پھر بولو. کیا بول رہے ہو؟ ایک دم الفاظ منہ سے نہ نکالیں کسی کے بارے میں. آپ ایک بات کو کہنے کے 100 طریقے ہیں, ایک بات کو کہنے کے 100 طریقے ہیں. آپ وہ طریقہ اپنائیں جس سے ٹھیس نہ پہنچے, جس سے دل آزاری نہ ہو, اور آپ اس تک وہ سچائی بھی بیان کر دیں. آپ اس کے بجائے میں اور آپ کہ ہم دوسروں کی جو ہے وہ دوسروں کی بے برکتی کا باعث بنے, ہم نے ایسے الفاظ استعمال کرنے ہیں جس سے دوسروں کو برکت ملے. آمین. ہمارے منہ سے برکت کے الفاظ نکلیں. یہ جو منہ ہے نا, اس میں سے کڑوا پانی نہ نکلے, میٹھا پانی نکلے. آمین. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اچھے الفاظ نکلیں, اچھے الفاظ نکلیں, ترقی کے الفاظ نکلیں. الفاظ کا چناؤ حکمت سے کریں. پہلے سوچیں اور پھر بولیں. دوسروں کے بارے میں ترقی کے الفاظ بولیں. امثال کی کتاب میں
27 बाब और उसकी 21वीं आयत देखें जरा। अपनी बाइबल साथ लाया करें ताकि आप भी पढ़ सकें। इमसाल 27 बाब और उसकी 21वीं आयत लिखा है, जैसे चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही आदमी के लिए उसकी सताइश है। जब चांदी को और सोने को कठाली में या भट्टी में डाला जाता है तो साफ हो जाते हैं। एक सोना है जो मैल वाला है, जिसके अंदर कचरा है, उसकी कीमत अलग होती है, और एक सोना है जो साफ है, उसकी कीमत क्या होती है? ज्यादा होती है। इसी तरह जब आप आदमी की सताइश करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उस आदमी में से कचरा निकलना शुरू हो जाएगा। उस आदमी से, उस बेटे में से, उस बेटी में से कचरा निकलना शुरू है। वरना अगर आप उसके कचरे को देखते रहेंगे, वो कचरा भरता जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। उसकी तारीफ करें, आप अल्फाज का चुनाव अच्छे करें, इज्जत दें। सताइश करने से आप किसी भी मामले को शुरू कर सकते हैं। तीसरी बात, हौसला अफजाई करें। क्या करें? खुदा कर रहा है। जब मूसा को खुदा वापस बुला लेता है और यशवा की जिम्मेदारी है कि वादा की सरजमीन में इसराइलियों को लेके जाएगा, तो खुदा बार बार यशवा की हौसला अफजाई कर रहा है। खौफ ना खा, दलेर हो जा, फक्त हौसला रख। बार बार खुदा ये कह रहा है। निकालें जब यशवा किताब आप पहले बार में पढ़ेंगे, आपको बार बार ये अल्फाज मिलेंगे, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, तेरे भी साथ रहूंगा। हम कितनी बार लोगों की हौसला अफजाई करते हैं, कोई बात नहीं, आप अच्छा कर सकते हैं, आप कर्जों में से निकल सकते हैं, आपका रोजगार अच्छा हो जाएगा, आपका घर बन जाएगा, आपके बच्चे और तरक्की करेंगे, आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपके हालात बदल जाएंगे, हर सुबह एक नया सवेरा आएगा। कितनी बार हौसले के अल्फाज निकलते हैं, खुदा जनाब सब कुछ कर सकता है, आपके हालात भी खुदा बदल सकता है। हमारा जहन जो है वो कई दफा आंखों देखों पर होता है। हम कहते हैं जी बच्चे नशई हो गए ने, जनाब काम काज ते है नहीं, इन्हां दे हालात नहीं बदलने, और हम वैसे ही लफ्ज कहना शुरू कर देते हैं। हौसले अफजाई के अल्फाज बोले उन्हें, भाई खुदा आपके हालात बदल सकता है। खुदा के पास आकर देखें, खुदा जो उसके पास आते हैं उन पर रहम करता है, और खुदा आपके हालात मुकम्मल तौर पे बदल देगा। चौथी बात, फौरन माफ करने वाले बने, क्योंकि जो माफी नहीं देता वो बंधन में पड़ा रहता है, उसकी अपनी दुआएं रुक जाती हैं, उसकी वो खुद खलासी नहीं पा पाता। देखा, खलासी दो तुम्हें खलासी दी जाएगी, माफ करो तुम्हें माफ किया जाएगा। और कई लोग रोजाना दुआए रबानी पढ़ते हैं और उसमें ये कहते हैं, जिस तरह हमने दूसरों के कर्ज माफ किए, हमें जैसे हमने किया है तो भी हमें माफ कर, और नहीं करते माफ। माफ करना है, माफ करने वाले को माफ किया जाएगा, खलासी देने वाले को खलासी दी जाएगी। जैसे हम माफ करते हैं हमें भी माफ किया जाएगा। पांचवी बात, हिकमत मांगे। हिकमत मांगे, कहे खुदा मुझे मामलात को समझने का फजल दे, मुझे हिकमत दे कि मैं दूसरों के लिए बरकत का बाइस बनूं, मैं दूसरों की तरक्की का बाइस बनूं, मुझे हिकमत दे। क्या हिकमत मांगी उसने? सुलेमान ने किस लिए हिकमत मांगी? उसने अपने लिए हिकमत नहीं मांगी, उसने कहा खुदा मैं अभी बच्चा हूं, मुझे बाहर जाने और वापस आने का भी होश नहीं है, मैं तेरी इस बड़ी कौम की जिम्मेदारी कैसी पूरी कर पाऊंगा। ये लफ्ज उसने कहे, खुदा मुझे इस कौम की रहनुमाई के लिए, इस कौम की रहनुमाई के लिए, मुझे अपनी बड़ी कौम की रहनुमाई के लिए मुझे हिकमत दे। आमीन। क्या हम ये दुआ नहीं कर सकते, खुदा मुझे दूसरों को के तरक्की का बायस बनने के लिए हिकमत दे? और क्या हुआ? खुदा ने क्या किया? खुदा ने कहा चूंकि तूने मुझसे दौलत नहीं मांगी, शोहरत नहीं मांगी, उम्र की दराजी नहीं मांगी, दुश्मनों की मौत नहीं मांगी, खुदा कह रहा है मैं तुझे हिकमत दूंगा, दूसरी चीजें भी दे दूंगा। जब आप दूसरों के लिए खुदा से मांगते हैं, जब आप कहते हैं खुदा मुझे मेरी जमायत के घरानों की तरक्की के लिए का बायस बना, उनकी बरकत का बायस बना और मुझे हिकमत दे, तो आप हैरान हो जाएंगे, वो तो आपके वसीला से तरक्की पाएंगे ही, आपकी अपनी तरक्की बढ़ना शुरू हो जाएगी। आमीन, 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 हालेलुया। हम सीख रहे हैं
दूसरों की तरक्की का बायस बनने के बारे में। दूसरों की तरक्की करने के लिए आपको माफ करना है, आपको हिकमत से भरे हुए होना है। सुलेमान ने हिकमत मांगी थी और उसके दौरे हुकूमत में इसराइली ने बहुत तरक्की की, बहुत तरक्की की। लिखा है कि जंगो जदल नहीं हुआ उसके दौरे हुकूमत में, उसके दौरे हुकूमत में ही जो है वो हैकल बनी, महल बना उसका, और बड़े बड़े काम खुदा ने उसके वसीला से किए। छठी बात, राजदार बने। क्या बनना है हमने? राज। अगर किसी बहन भाई का राज आपको पता चल गया है तो उसको फैलाना नहीं है, उसको राज ही रखना है। कहना खुदावंद तू जानना है तो मैं जानना, बस मेरे वसीले नाल पहुंचे ना किसी तक। कोशिश करें, राजदार बनना है आपने, ऐब जोई से बचना है। आठवीं बात, सातवीं बात, दूसरों के साथ हिकमत की बातें, जिससे आपसे तरक्की मिली है वो बातें आप दूसरे शेयर करें। भाई मैंने जब खुदा की तरफ आया, मैंने दुआ करना शुरू की, खुदा ने मेरी मदद कर दी, आपकी भी कर देगा मदद खुदा। भाई मैंने पादरी साहब को बोला था कि मेरे लिए दुआ किया करें, खुदा ने फिर मेरी भी मदद करी। भाई मैंने जब बाइबल की ये बात पढ़ी, मुझे उससे बड़ी बरकत मिली थी। आप भी बहन वो पढ़ा करें, आपको बरकत मिलेगी। अगर हम अपने दिल में ये रवैये रखेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। आप दूसरों के साथ इसको बयान करें। कई दफा जब आप खुद अपनी संगत में बैठे होते हैं उससे ज्यादा बात कबूल करते हैं लोग बनिस्बत चर्च में जब आते हैं। सेम बात पादरी कह रहा होता है वो नहीं मानते लोग, सेम बात वही सहेली कहे या कोई दोस्त कहे तो फौरन जल्दी लोग मान जाते हैं। तो अच्छी बातें उन्हें बताएं। हौसलामंद लोग मुश्किल वक्त गुजार जाते हैं। मैं जानता हूं ये किताब मैंने बहुत साल पहले पढ़ी, 2000 की बात है। और फिर किसी एक नौजवान ने, बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा, उसने मुझे बताया मेरे हालात बड़े ख़राब हैं, और मैंने ये किताब उसे गिफ्ट कर दी। मैंने कहा ये किताब आप पढ़ो, उर्दू में ये किताब थी। उसने जब ये किताब पढ़ी तो पिछले हफ्ते वो मेरे पास बैठे हुए थे, मुझे कह रहे थे कि यार उस किताब की फलां बात ने मेरी बड़ी मदद की और आज मैं उस सारे मुश्किल वक्त से निकल कर ऊपर आ गया हूं। आमीन। ऐसे मदद करें दूसरों की। आठवीं बात, मुस्बत सोच रखें, मुस्बत सोच रखें। कोई आपके साथ सही है नहीं है, आप अपना दिल ना खराब करें, आप अपनी सोच ना खराब करें, अपने ख्याल खराब ना करें। मनफी सोच जो है वो अबलीस की तरफ से है। अबलीस हमारे ज़हन में डालता है मनफी सोचें, ओ फलां तेरा भला नहीं चाहता, फलां तेरे तो सड़दा ही रहता है, फलां तो तेरे तो खुश ही नहीं होता, वो तो तेरे खिलाफ ही रहता है, पता नहीं की सोचता है। आप इन ख्यालों को आपने ढाना है। कलाम लिखा है हमारी लड़ाई खून और गोश्त की लड़ाई नहीं है, ये इन ख्यालों के साथ ये हमारी लड़ाई है जो इब्लीस हमारे ज़हन में डालता है। हमने इन ख्यालों को झटक देना है, फौरन इनको रद्द करना है और यस्सु के ताबे कर देना है। फिर हमने नौवीं बात है फरोतन बनना है। लेकिन खुदा फरोतनों को तौफीक बख्शता है और मगरूरों का मुकाबला करता है। मगरूरों का खुदा मुकाबला करता है, फरोतनों को तौफीक बख्शता है। इसलिए फिर मसीह की मोहब्बत से 10वीं बात, हमने भर जाना है। पहला करंथियों हम जब पढ़ते हैं उसके 13वें बाब को तो क्या लिखा है वहां पर कि मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। ये मसीह की मोहब्बत है, मसीह की मोहब्बत। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती। मसीह की मोहब्बत में बड़े बोल नहीं है, नहीं मैं जना तुहानू बड़ी मोहब्बत करना तो फिर बाद भाजा साइड पे, ऐसा नहीं है। मसीह की मोहब्बत जो है वो कुछ और तरह है। नीचे लिखा, और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत और मेरा ईमान यहां तक कामल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदल जलाने को दे दूं और मोहब्बत न रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबर है। घरां च औखा सौखा वक्त आ जाता है लेकिन मोहब्बत सबर से बर्दाश्त करती है। आमीन। कोई गल नहीं, हालात ठीक हो जाएंगे, हालात ठीक हो जाए, फौरन नहीं फैसले करती आज जी जनाब मैं पासे हो जाए, नहीं, हालात ठीक हो जाएंगे, हालात ठीक हो जाए। मोहब्बत साबर है, मोहब्बत मेहरबान है। मोहब्बत क्या है? मेहरबानी करती है। अगर किसी के साथ कोई मसला है तो उसकी मदद करती है, मेहरबान है। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत फूलती नहीं, मोहब्बत नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को
زوال نہیں ہے۔ یہ 10 باتیں ہیں جو اس سال آپ اپنے اندر لے کر اگلے نئے سال میں داخل ہوں۔ پہلی بات کیا ہے؟ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا۔ دوسری بات کیا ہے؟ الفاظ کا چناؤ حکمت کے ساتھ کرنا ہے۔ تیسری بات، حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ دوسروں کی کیا کرنی ہے؟ حوصلہ افزائی کرنی۔ چوتھی بات، دوسروں کو فوراً معاف کرنا ہے، فوراً معاف کرنے والا رویہ۔ پانچویں بات، خدا سے حکمت مانگنی ہے۔ سلیمان نے مانگی، نہ صرف اس کی زندگی بدلی بلکہ اس کے پورے ملک کی زندگی بدلی۔ حکمت مانگیں۔ چھٹی بات، آپ رازدار بنے، لوگوں کے راز فاش نہیں کرنے ہیں۔ ساتویں بات، دوسروں کے ساتھ حکمت کی باتیں شیئر کریں، جن سے آپ کو برکت ملی ان باتوں کو دوسروں کو بتائیں۔ مثبت سوچ رکھیں اور فروتن اور حلیم رہیں۔ اور آخری بات، مسیح کی محبت سے بھرے رہیں۔